عالم اسلام میں ابھی جہاں کہیں بھی دیکھو ذکر حسین ہو رہا ہے. کوئی محفل میلاد سجا کر حسینی ذکر کر رہا ہے تو کوئی قرآن کی تلاوت کر کے حسینی ذکر کر رہا ہے. کوئی آنکھوں سے اشک بہا کر حسین اور کربلا کے شہیدوں کو یاد کر رہا ہے تو کوئی داستان کربلا سنا کر اپنے گھر والوں کو بتا کر حسینی میلاد منا رہا ہے. کچھ ایسے ہیں جن کا مقدر یہ ہے کہ انہیں ایسی محفلیں راس نہیں آتی. وہ بھول گئے کہ اصل حسینی اسے کہا جائے گا جو شریعت کے دائرے میں رہ کر حسین کا ذکر کرتا ہے. ذرا کہ ان کا مقدر ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو حسینی مانا، مگر اب حسین سے بھی تو پوچھ لو کہ اے کربلا کے شہید، کیا آپ انہیں حسینی مانتے ہو؟ میں کہوں میں حسینی ہوں، بڑی بات نہیں. میں کہوں میں کربلا والوں پر اپنی جان کو فدا کرنے والا ہوں، بڑی بات نہیں. میں کہوں میں فاطمہ کے لالوں کا سچا شیدائی ہوں، بڑی بات نہیں. کوئی کمال نہیں، کمال تو اس وقت کہلائے گا جب آقا حسین یہ کہہ دے یہ میرا. کمال اس وقت کہلائے گا جب کربلا کا شہید بولے اے نانا جان، میں نے حسمت نگر میں چہنے والوں کی ایسی جماعت دیکھی جو زمین پر بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے تھے. اس محفل میں نے کسی عالم دین کو دیکھا، اس محفل میں نے کہیں مبارک کو دیکھا، اس محفل میں نے کہیں عظمت کو دیکھا، میں نے اس محفل میں کہیں نثار کو دیکھا. پتا چل گیا اگر میں کہوں کہ حسینی ہوں کمال نہیں ہے، کمال تو اس وقت کہلائے گا جب آقا حسین بولے یہ میرا. کربلا کا شہید بولے کہ یہ میرا ہے، تب جا کر کمال کہلائے گا. اے باشندگان کائنات سنے، آپ نے محفل حسین کو سجایا، گویا یہ محفل اس بات کی ثبوت ہے کہ ہم کل بھی حسین کو چاہتے تھے، آج بھی چاہتے ہیں، قیامت چاہتے رہیں گے، قیامت تک چاہتے رہیں گے. یہ آقا حسین کی محفل ہے، اس لیے خرافات کا کوئی نام و نشان نہیں. کل سے کیا پلان ہے؟ سچ بولے گے؟ کل آپ مجھے نہیں بلاؤ گے چلے گا، بلکہ پوری زندگی کبھی نہ بلانا، کوئی ضرورت نہیں، لیکن جو کرے گے وہ گناہگار ہے. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ یہ بات کہنے والا کوئی معمولی بندہ نہیں ہے. آپ سمجھے مقام حسین کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا رتبہ اور مرتبہ میرے حسین کو عطا فرمایا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ذکر کرنے سے آقا حسین کا مرتبہ بڑھ جائے گا؟ بڑھ جائے گا؟ سب بولے
آپ کے ذکر کرنے سے حسین کا مرتبہ نہ بڑھے گا، مرتبہ تمہارا بڑھے گا، اس لیے کہ ان کے ذکر کو تو اللہ نے پہلے ہی سے بلند و بالا کر دیا۔ اگر تم ہم سے نہیں سن سکتے تو غریب نواز کی ذات سے سن لو۔ یہی وہ ہند کا شہنشاہ ہے جس نے کبھی کہا تھا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ مقام حسین ہے جو غریب نواز نے ہمیں بتایا۔ ہم محفل حسین کر کے یہ نہ سمجھے کہ ہم نے حسین کے مقام کو بڑھا دیا۔ یہ حسینی محفل سجا کر ہم اپنا مقام بڑھا رہے ہیں، ہم اپنا مقام بلند کر رہے ہیں، ورنہ حسین کا مقام تو اتنا بلند و بالا ہے کہ ابھی ہم نے سید صاحب کی تقریر میں ایک جملہ کہا، نبی نماز میں سجدے کی حالت میں اور آپ کا نواسا پشت انور پر نبی کی پیٹھ پر، اسی کو شیخ الاسلام فرماتے ہیں، رئیس المحققین الشاہ مدنی اشرفی الجیلانی لکھتے ہیں پشت نبی پر صبت نبی ہے اور سجدے کی حالت ہے۔ آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے۔ آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے۔ یہ مقام حسین ہے۔ پوچھے حضور سے کہ نماز میں اگر تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، سجدہ سہو کرنا پڑے گا، نماز نہیں ہوگی۔ مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور پر حسین اعظم نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، تسبیح بیان کر رہے ہیں، مولا خوش ہو رہا ہے۔ حضور بارگاہ عزتی میں پکار رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، مولا خوش ہو رہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ خوش ہو رہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ مولا خوشی سے امام حسین کا بیٹھنا دیکھ رہا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، میرے رسول نے تسبیح کو بڑھا دیا، سجدہ لمبا کیا، حسین کو نہ ہٹایا۔ پتہ چل گیا کہ نبی کی نماز اور امتیوں کی نماز اور رسول کی نماز اور مصطفیٰ کی نماز اور۔ ایک جملہ اور دے رہا ہوں، یاد رکھے دین اسلام میں نماز کو قائم کرنا فرض ہے اور اسلام ہی پشت رسول پر ہے، تو اب انتظار کس بات کا؟ اب انتظار کس بات کا؟ نبی کی پشت پر اسلام ہے تو جب تک اسلام رہے گا تسبیح بڑھتی چلی جائے گی۔ نبی بارگاہ خدا میں پڑھ رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تاریخ اٹھاؤ، حسین جب پشت سے اترے تب میرے رسول نے 72 مرتبہ خدا کی تسبیح کو پڑھ لیا تھا۔ کتنی بار پڑھا؟ 72 مرتبہ رسول نے خدا کی تسبیح کو پڑھ لیا تھا۔ پتہ چل گیا میرا حسین بھی علم غیب رکھتا ہے، حسین کو بھی پتا ہے کہ کربلا میں 72 ہی ہو گئے، اتنا کافی ہے، اب اتر جانا چاہیے، اتنا کافی ہے، اب اترنے کی تیاری کرو۔ حسین اتر گئے، نبی نے سجدے میں 72 بار اللہ کو یاد کیا، نماز مکمل ہوئی، سجدہ سہو کی ضرورت بھی پیش نہ آئی۔ یہ ہے حسین کہ جس کے خاطر سجدہ لمبا ہو جائے، ایسا مقام رکھنے والا زمانہ اسے شہید اعظم کہتا ہے۔ ہم محفل میلاد سجا کر
محفل حسین سجا کر یہ نہ سمجھے کہ ہم حسین کے مقام کو بلند و بالا کریں. کیا حسین کا وزن اٹھا سکتے ہو آپ لوگ؟ اب بولو نا. تو پھر یہ سب کیا ہے؟ ہاں؟ حسین تو اسلام ہے اور اسلام کو کوئی اٹھا نہیں سکتا، بلکہ آقا حسین ایسے اسلام ہے جس نے بڑے بڑوں کو ایسا اٹھا لیا کہ قیامت تک انہیں کوئی گرا ہی نہیں سکتا. قیامت تک انہیں کوئی گرا ہی نہیں سکتا. کربلا کے میدان میں جان دی اسلام زندہ ہوا، زین العابدین کو روکا، نسل حسین تجھ سے بڑھے گی. ایک اسلام نے ایسوں کو اٹھایا کہ آج تاریخ نے سنہرے الفاظ میں انہیں اپنے سینے میں دبا لیا. ہم دیکھے یہ غریب نواز کیا ہے، اسلام کا اٹھایا ہوا. یہ غوث پاک کیا ہے، اسلام کا اٹھایا ہوا. صابر کلیری اسلام کا اٹھایا ہوا. مخدوم سمنانی اسلام کا اٹھایا ہوا. داتا علی حجویری اسلام کا اٹھایا ہوا. تاجدار مہرہرا اسلام کا اٹھایا ہوا. تاجدار بریلی اسلام کا اٹھایا ہوا. ارے کوئی شاہ عالم ہو، میرا داتا ہو، مفتی اعظم ہو، محدث اعظم ہو، سرکار کلا ہو، کہ آج کے دور کا شیخ الاسلام ہو، سب کو اٹھانے والا اسلام ہی ہے. اور اسلام کون؟ میرا شہید، میرا حسین، میرا حسین. اس لیے ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کا ذکر کر کے ان کا مقام بڑھا رہے ہیں. مقام تو ان کا پہلے ہی سے بلند و بالا، پہلے ہی سے بلند و بالا. ابھی آئے دنیا میں، جب آئے 5 شعبان ہجری سن 4 میرا حسین پیدا ہوا. آپ اس زمین پر تشریف لائے. جب آئے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا. سبحان اللہ. کیا ڈالا؟ لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک. کہاں ڈالا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں. ابھی آئے ہیں اور آتے ہی رحمت للعالمین کا مقدس تحفہ ملا. ابھی آئے نبی نے لعاب دہن ڈال دیا. یہاں بھی نبی کا علم غیب ہے. قرآن فرماتا ہے نا وما ہوا علی الغیب بدنین. اے محبوب آپ غیب بتانے میں بخیلی نہیں فرماتے، آپ تو غیب کے شہنشاہ ہیں. حضور کو ساری باتوں کی خبر ہے. بات صحیح ہے کہ نہیں؟ چلو کون کون مانتا ہے کہ میرے نبی کو علم غیب ہے؟ جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا میں نہ سمجھو. کیا سمجھو؟ ہم مانتے ہیں کہ نہیں نبی کو علم غیب ہے؟ نبی ہر بات جانتے ہیں تو موبائل پر بات کرنا بند کر دو. اشارہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ذاکر نہ جانے یہ ہو سکتا ہے. تیرے گھر والا، تیرا باپ، تیری ماں نہ جانے یہ ہو سکتا ہے، مگر کملی والا رسول نہ جانے یہ کبھی نہیں ہو سکتا. حضور نہ جانے یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اسی کو تاجدار بریلی نے کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا، حضور سے اللہ بھی نہ چھپا. کیا کہتے ہیں؟ جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. میرے رسول کے سامنے سب کچھ موجود ہے. اس لیے جوانوں گناہ سے پہلے یاد رکھنا کہ زمانہ اگرچہ تجھے نہ دیکھے تیرا رسول تجھے دیکھ رہا ہے، کملی والا حبیب تجھے دیکھ رہا ہے. کل قیامت کے میدان میں ایسا نہ ہو کہ یہی گناہوں کی کچھڑی لے کر تم مجبور ہو جائے. میرے رسول کو خبر ہے تو نے کتنا گناہ کیا ہے، کل بددعا چہرہ تجھ سے پھیر نہ لیا جائے. اس لیے اپنے آپ پر کنٹرول کر اور اسلام کی لگام کو اپنی گردن میں ڈال دے. شریعت نے کہا قرآن تو قرآن کی تلاوت کر، شریعت نے کہا درود پاک تو درود پاک پر، شریعت نے کہا ماہ رمضان کے روزے تو رمضان کے روزے رکھ، شریعت نے کہا 5 وقت کی نماز تو 5 گانا نماز ادا کر، شریعت نے کہا اسلامی لباس تو اسلامی لباس کی عادت ڈال لے، شریعت نے کہا نظروں کو جھکا کر چل، اپنی نظروں کی حفاظت کر لے، شریعت نے کہا زبان پر لگام ڈال تو اپنی زبان سے اخلاق والی بات کر گناہوں کو چھوڑ دے، شریعت نے کہا گانے بجانے سے پرہیز تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کانوں کو ڈھانک لے اور وہ بات سنے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی، ہم وہ کریں جس سے آمنہ کا لال راضی ہو. اس لیے کہ ساری دنیا میرے رسول کے سامنے ہے، ابھی مدینے میں آرام کر رہے ہیں مگر حضور جانتے ہیں کہ میرا بیٹا ذاکر خطبہ دے رہا ہے. حضور جانتے ہیں کہ کائنات کا عاشق میرے نواسے کا چرچا کر رہے ہیں. کوئی سن رہا ہے، کوئی بول رہا ہے، کوئی کھلا رہا ہے، کوئی پلا رہا ہے، کوئی اپنے گھر کو چھوڑ کر آیا ہے. یہ کس نے دیکھا؟ آمنہ کے لال نے دیکھا. یاد رکھنا میرے رسول کے دیکھنے کا پاور کم نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ میرے رسول کے دیکھنے کا پاور کم نہیں ہے. جب ہم جیسا نکمہ دور تک دیکھتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ میری آنکھیں غلط نہیں ہو سکتی، یہ وہی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں لا تو چور پکڑائے گئے ہو. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہم نے کسی کو دیکھ لیا بھی کہا دیکھو میری آنکھ دھوکہ نہیں کھا سکتی، یہ وہی ہے. تو تیری آنکھ ملی ہے کس کا صدقہ؟ حضور کا صدقہ. پیارے سمجھ لے جب یہ صدقے والی آنکھ کا اتنا پاور دیکھے تو غلطی نہ ہو تو میرے رسول کے دیکھنے کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا. میرے رسول کے دیکھنے کا عالم کتنا بڑا ہوگا. اس لیے پیارو جوانوں خاص گناہ سے پرہیز. اگر شادی نہیں ہوئی تو برے کام نہ کرے، اگر شادی ہو گئی ہے تو اپنی بیویوں کو دھوکہ نہ دے. اور عورتیں بھی سنیں، شوہر اگر کام سے باہر نکل جائے تو اس کی عزت کو عزت میں رکھو، اس کی عزت کو چھپا کر رکھو. تمہیں بھی چاہیے کہ تم اس کے بھروسے کو قائم و دائم رکھو. میرا رسول سب جانتا ہے. آج محفل رسول ہے، رسول جانتے ہیں، اور کل کیا ہوگا یہ بھی رسول. کل یہاں کتنے لوگ آئیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ تم. بھئی کیوں آؤ گے کل؟ کیوں آئیں گے آپ؟ بولو کیوں آئیں گے؟ کوئی جواب نہیں ہے نا. میں نے کل بھی کہا تھا، آج کہہ رہا ہوں، حسین کو ادھر ادھر تلاش نہ کرے، وہ تیرے دل میں ہے، وہ تیرے دل میں ہے. اپنے گھر ہی مصلی بچھا اور کچھ پڑھ کر بھیج دے. اگر دل سے تو نے انہیں یاد کیا تو ضرور بالضرور تیرے خواب میں کربلا والا آتا نظر آئے گا. اگر
اگر حسین بن علی کو دیکھنا چاہتے ہو تو دل میں ارادہ کرو اور سچے دل سے قرآن کی تلاوت اور تلاوت کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کر کے شہیدان کربلا کو پیش کرو، اور اس امید پر کہ آج رات سوؤں گا تو حضور آپ کا دیدار ہوگا انشاءاللہ۔ اگر تیرا پڑھنا قبول ہو گیا تو سمجھ لے تیری خواب میں کربلا والا آ گیا، تیرے خواب میں حسنین کریمین کا جلوہ ہوگا، مگر شرط یہ ہے تو دل سے مان۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ابھی پیدا ہوئے نبی نے منہ میں لعاب دہن ڈالا۔ نبی نے کیا دیا؟ لعاب دہن۔ گویا میرے نبی کا علم دیکھ، وہی بات ہو رہی تھی نا کہ نبی جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کل کیا ہوگا حضور کو پتا۔ نبی نے حسین بن علی کو اپنا لعاب دہن دیا، گویا میرا نبی پہلے ہی سے جانتا ہے کیا لعاب دہن دے کر گویا بتانا تھا، اے میرے نواسے میں تجھے اپنا لعاب دے رہا ہوں، اے میرے حسین میرے اس لعاب کو تو 55 میں لے لے، یہ تجھے 55 میں کربلا میں کام آئے گا۔ آج میں تجھے اپنا لعاب دے رہا ہوں، ایک وقت آئے گا جب تیرا قافلہ تیرے ساتھ ہوگا، شہر بانو تیرے ساتھ، علی اکبر تیرے ساتھ، علی اصغر تیرے ساتھ، حضرت قاسم تیرے ساتھ، عباس علم بردار تیرے ساتھ، اسیران اہل بیت کی عورتیں تیرے ساتھ۔ اے حسین جب تو زمین کرب و بلا پہنچے گا تو ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ظالم لوگ پانی پر پہرا لگا دیں گے، تیرا کنبہ پیاسا ہوگا، تو خود پیاسا ہوگا، اس وقت تیری پیاس کو بجھانے کے لیے یہی میرا لعاب کام آئے گا، یہی میرا مقدس لعاب تیری رہنمائی کرے گا۔ اس لیے آج ہی سے لے لے، اسے 55 میں دے رہا ہوں، یہ 55 میں کام آئے گا، اسے لے لے۔ حسین بن علی کو نبی نے لعاب دہن دیا۔ اب جانتے ہیں لعاب دہن کا پاور کیا ہے، نبی کے لعاب دہن کا مقام کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ مدینہ منورہ کی زمین پر بہت سارے کنووں کو ہم نے ایسا دیکھا کہ جن کا پانی کڑوا تھا۔ کیسا تھا؟ کڑوا تھا۔ جب پیو تو پیاس نہ بجھے، حلق سے نیچے نہ اترے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنووں میں اپنا لعاب دہن ڈالا، وہ کڑوا پانی میٹھا ہو گیا، کڑوا پانی سری ہو گیا، میٹھا ہو گیا۔ دیکھے میرے نبی کے لعاب دہن کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا۔ وہی لعاب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو عطا فرمایا۔ شاید اسی کا یہ پاور تھا کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، مگر جب دشمنوں کی فوجیں آتی تھی تب حسین بن علی کا مقابلہ ایسے ہوتا تھا مانو سامنے والا لڑ جاتا تھا۔ انہیں یہ نظر آتا تھا کہ حسین بن علی مکمل پاور والے، کھایا نہیں ہے مگر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بھوک ہے ہی نہیں، پیاس لگی تھی پانی نہیں پیا، مگر دیکھنے والا ایسا محسوس کر رہا تھا کہ پیاس کی کوئی شدت ہی نہیں۔ وہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ ہم کیا ان کا ذکر جلی کریں، اللہ نے پہلے ہی سے مقام و مرتبے کو آپ کے بلند و بالا کر دیا۔
کربلا کا مارکا کوئی معمولی مارکا نہیں ہے. اس وقت کا منظر کیا رہا ہوگا. اللہ اکبر. ابھی مجھے 1 سال مکمل نہیں ہوگا، غالباً 8 9 10 مہینے ہوئے ہیں میں ابھی کربلا ہو کے آیا ہوں. کیا منظر ہے. اللہ اکبر. ابھی آقا حسین کے بغل میں پھر کھدائی ہو رہی ہے تاکہ صحن کو لمبا کیا جائے. اپنی نظروں سے دیکھ کے آیا ہوں. وہ خنجر ابھی بھی نکل رہا ہے. ہڈیا وہ اوزار آج بھی وہاں گواہی دے رہے ہیں. ایک چیز یہاں پتا چل رہی ہے، جب لڑائی کا خنجر نہ مٹ سکا تو حسین بن علی کیا مٹے گا. میرا حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ نظر آئے. حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ کیا مقام نہیں سمجھے. ایسی قربانی نہ آج تک کسی نے دی ہے نہ دے سکتا. اب دیکھیں پورا خاندان اللہ کے نام پر لٹ گیا. آج عاشقوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی محبتوں کو ایسے پیش کرے جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. آج جتنے لوگ خرافات اور حسین کے نام پر ڈھول تاسے بجاتے ہیں، شاید انہیں یہ لگتا ہو ہم سچے حسینی ہیں، مگر یہ فیصلہ تو قیامت کے میدان میں ہوگا کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق ہے. اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم حسینی ذکر کریں، ان کی محفلوں کو سجائے، تو ہم حسین کی محفل میں کوئی خرافات، کوئی شریعت کے خلاف کام بولو نہیں کریں گے انشاءاللہ. دیکھیے مقام، دیکھیے آپ مقام. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ایک جانو پر بٹھایا اور دوسری جانو پر اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو بٹھایا. بٹھانے والا کون ہے؟ آمینہ کا لال. حضور کبھی ابراہیم سے پیار کرتے ہیں تو کبھی حسین بن علی سے پیار کرتے ہیں. اور اب نے دیکھا کہ میرا محبوب دونوں شہزادوں سے بڑی محبت کرتا ہے. جبریل کو بلایا، حکم دیا جبریل جا میرے رسول کی بارگاہ میں اور جا کر یہ پیغام دے دے کہ حضور ان دونوں میں سے اللہ ایک کو اپنے دربار میں بلانا چاہتا ہے. گویا ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے گا. جبریل آئے، بارگاہ رسول میں سلام کیا اور اللہ کا پیغام سنایا کہ حضور اللہ ان دونوں بچوں کو ایک ساتھ جمع نہ ہونے دے گا. اللہ چاہتا ہے کسی ایک کو اپنے پاس بلا لے اور آپ کو اختیار دیا ہے. کیا عرض کی جبریل نے؟ آپ کو اختیار، پورا پاور دیا ہے. یا تو ابراہیم کو آپ چن لے، وہ آپ کے پاس رہیں گے اور حسین کا انتقال ہو جائے گا، وہ اللہ کے حوالے ہوگا. یا تو حسین کو اپنے پاس رکھ لے تو وہ آپ کے پاس رہے گا اور ابراہیم کا انتقال ہو جائے گا. حضور کو اللہ نے اختیار دیا. آج لوگ کہتے ہیں میرا نبی کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا. ان سے کہے مولا خود اختیار دے رہا ہے. اللہ خود حضور کو چننے کا حکم دے رہا ہے. کل قیامت کے میدان میں بھی یہی ہوگا. حسینی کھڑے ہوگے، ایک طرف بجانے والے، ایک طرف نعت پڑھنے والے، حسینی جلسہ کرنے والے. حضور کو اختیار دیا جائے گا، جو سچی محفلیں سجائے گا،
میرا ایمان ہے میرے رسول کا اشارہ اسی طرف ہوگا، حضور کا اشارہ اسی طرف ہوگا۔ اس لیے پیارو سچے حسینی ہو تو اچھی محفلیں سجاؤ۔ عورتیں خاص طور پر 10 محرم کو بازار کی زینت نہ بنے۔ آپ کا گھر چھوڑ کر جانا ٹھیک نہیں ہے۔ عورتیں جب باہر نکلتی ہیں تو جن و انس کے علاوہ ساری مخلوقات اس پر لعنت بھیجتی۔ اپنے آپ کو روکے، ماں فاطمہ زہرا کی ہم کنیزیں ہیں۔ 10 محرم تمہارا بہتر طریقہ یہی ہے، قرآن اٹھاؤ، تلاوت کرو، یاد حسین میں آنسو بہاؤ، انہیں پیش کرو، یہ طریقہ ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ حضور کو اختیار دیا گیا، میرا نبی مالک و مختار ہے۔ اسی کو کہا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں آپ کے خالی ہاتھ ہیں۔ حضور کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ تو جبریل نے کہا حضور کسی ایک کو چن لے، وہ آپ کے پاس ہی رہے گا، اور دوسرا اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا، گویا ان کا انتقال ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ حضور اب فیصلہ کر رہے، فیصلہ کیا ہے؟ آقا دیکھ رہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے ابراہیم کو چن لیا تو حسین بن علی کا انتقال ہو جائے گا، اور حسین کا جب انتقال ہوگا تو فاطمہ زہرا کی آنکھ سے آنسو بہے گا۔ میرے نبی نے کبھی فاطمہ کو نہیں رلایا۔ حضور سوچ رہے ہیں اگر حسین کا انتقال ہو گیا تو علی کا چہرہ بھی غمزدہ ہوگا۔ آپ سوچ رہے ہیں اگر میں نے حسین کو قبول کر لیا کہ مجھے حسین کو رکھنا ہے تو ابراہیم کا انتقال ہوگا، اگر ابراہیم کا انتقال ہو گیا تو اس کا غم صرف مجھے ہوگا، اس کا غم صرف مجھے ہوگا، اور حسین کا انتقال ہوا، میں نے ابراہیم کو چن لیا تو اس کا غم مجھے بھی ہوگا، فاطمہ کو بھی ہوگا، علی کو بھی ہوگا۔ نبی فرماتے ہیں جبریل مجھے میرا غم تو منظور ہے مگر علی و فاطمہ کی آنکھ میں آنسو دیکھنا نہیں چاہتا، میں حسین کو قبول کرتا ہوں، ابراہیم کو لے جاؤ۔ میں حسین کو قبول کرتا ہوں، ابراہیم کو اللہ کے حوالے کیا۔ 3 دن کے بعد حضور کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ یہاں ایک بات ہے پیارو، خدا کبھی بھی نبی کو ناراض نہیں کرتا، اللہ کبھی بھی رسول کو ناراض نہیں کرتا۔ ایک جملہ دے رہا ہوں سنیں، جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو یہ دعوت پہنچا رہے تھے اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، دین اسلام پہنچا، تب کافروں نے مذاق اڑایا تھا کہ یہ کیسے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین نیا لائے، کتاب نئی لائے اور قبلہ ہمارا استعمال کر رہے ہیں۔ اس وقت حضور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو کافروں نے کیا کہا، اپنے آپ کو نبی کہتے ہو، دین نیا لے کر آئے، کتاب بھی نئی لائے، تو قبلہ بھی نیا لے آؤ، ہمارا قبلہ کیوں یوز کر رہے ہو، ہمارے قبلے کی طرف نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ حضور کا چہرہ اداس ہو گیا، حضور کا چہرہ غمزدہ ہوا۔ جب چہرہ رسول غمزدہ ہوا، غالباً 16 دن 15 ماہ ایسے کچھ حضور نے اس
کفاروں کے طانے کے بعد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. کوئی ایسی نماز نہیں تھی کہ میرا نبی آسمان پر سر اٹھا کر نہ دیکھتا. اللہ کے جواب کے انتظار میں تھے رسول کہ اللہ کوئی جواب دے کہ قبلہ کون سا بنایا جائے. نبی کا چہرہ اداس تھا, نبی کے چہرے پر غمزدات نکاحت کے آثار تھے. رب تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہ ہوا کہ میرا رسول ناراض ہو. رب فرماتا ہے اے محبوب فکر نہ کرو, قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولیک قبلۃ ترضاها. اے محبوب اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبلہ بدل جائے تو آپ کو میں نے اختیار دیا, آپ جدھر چاہو اپنے چہرے کو پھرا لو. اگر آپ کا چہرہ پورب کی طرف ہوگا خدا پورب کو قبلہ بنائے گا. اگر آپ کا چہرہ دکن کی طرف ہوگا اللہ دکن کو قبلہ بنائے گا. اگر آپ کا چہرہ اتر کی طرف ہوگا خدا اتر کو اپنا قبلہ بنائے گا. اور محبوب اگر آپ نے اپنے چہرے کو پشچم کی طرف پھیر لیا تو خدا پشچم کو اپنا قبلہ بنائے گا. نبی کو اللہ نے اختیار دیا, نبی غمزدہ ہوئے, نبی کے چہرے پر اداسی تھی. جب اللہ نے پورا اختیار دے دیا تو اب کیا ہوا, میرے نبی نے عصر کی نماز ہی کے دوران, ہم جہاں دیکھتے ہیں کئی لوگ ہوں گے جو عمرہ کر کے آئے ہیں, ایک مسجد ہے مسجد قبلتین, 2 قبلوں والی مسجد, اسی میں حضور عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. 2 رکعت مکمل ہو گئی اور تیسری رکعت میں خدا کا حکم ملا تو میرے رسول نے بیت المقدس سے چہرہ ہٹایا اور خانہ کعبہ کی طرف موڑ دیا. خانہ کعبہ کی طرف رسول نے اپنا چہرہ موڑ دیا. آج خانہ کعبہ کو یہ عظمت, یہ مقام, یہ رتبہ جو ملا کہ ہم لوگ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, یہ بھی صدقہ میرے رسول کا ہے, یہ بھی صدقہ آمنہ کے لال کا ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی اللہ کبھی اپنے نبی کو ناراض نہیں کرتا اور دیکھنا بھی نہیں چاہتا کہ نبی ناراض ہو. تو یہاں حضرت ابراہیم کی موت ہو گئی, کیا نبی ناراض نہیں ہوئے؟ نبی ناراض نہیں ہوئے, مگر سنیں اللہ اپنے محبوب کو بتانا چاہتا ہے میرے رسول تو یہ نہ سمجھنا کہ میں نے ابراہیم کو اپنے پاس بلا لیا تو تجھے ناراض کرا. نہیں, میں نے دیکھا تو دونوں شہزادوں سے محبت کر رہا ہے. میں نے دیکھا کبھی آپ حسین سے پیار کرتے ہیں تو کبھی ابراہیم کے بوسے لیتے ہیں, کبھی حسین کے بوسے لے رہے ہیں. میں آپ کا محبت والا انداز دیکھ رہا تھا. رب فرماتا محبوب میں نے ابراہیم کو اس لیے بلایا ہے کہ ابراہیم سے آسمانی دنیا منور ہو جائے اور حسین کو آپ رکھو ساری زمین منور ہو جائے, ساری زمین منور ہو جائے. تو ایک سے آسمان روشن دوسرے سے زمین روشن ہوتی نظر آئے. یہ مقام حسین ہے پیارو جو ہم نے سمجھا ہی نہیں. کیا ہے حسین؟ علی کا شہزادہ, وہ علی جو تعریف کا محتاج نہیں ہے, وہ علی جو خیبر شکن ہے, وہ علی کہ خدا نے جسے اپنی پیدائش کے لیے خود اپنا گھر دے دیا. کتنا بڑا مقام ہے مولا علی کا. پیدا ہو تو بیت اللہ تاریخ گواہ, جب علی پیدا ہوئے تو خانہ, یہ آخری 2 باتیں بتا رہا ہوں جم کر بولے. پیدا ہوئے تو پیچھے والے کھانا ٹھنڈا ہو گیا, ارے بولو نا بابا,
میں نے کل کہا تھا کہ کل بتائیں گے، کہا تھا کہ نہیں؟ سب بولو، آخری بات بتا رہا ہوں، علی کہاں پیدا ہوئے؟ اور زور سے، شاید آپ کا یہ جملہ اللہ کو پسند آ جائے اور مولا تمہیں معاف کر دے، اللہ تمہاری مغفرت کر دے۔ علی کہاں پیدا ہوئے؟ کعبہ میں۔ کتابوں میں ذکر ہے جب علی پیدا ہوئے تو خانہ کعبہ میں آپ کی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی کو لیا، مگر مولا علی نے آنکھ نہیں کھولی، آپ باہر لائی، خاندان کے بڑے بڑوں نے لیا مگر علی نے آنکھ نہیں کھولی، اور خاندان میں ایک ذات ابھی موجود تھی، وہ ذات تشریف لائی، محمد رسول اللہ، میرے رسول آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضور نے علی کو اپنے مقدس ید اللہ فوق ایدیہم والے ہاتھوں میں اٹھایا۔ حضور نے علی کو اٹھایا، جیسے ہی حضور نے اٹھایا علی نے آنکھ کھول دی، علی نے آنکھ کھول دی۔ اب سنیں، علی اسد اللہ ہے، اسد کہتے ہیں شیر کو، کسے کہتے ہیں؟ شیر کو۔ تو علی کون؟ اللہ کا شیر، اور جو کربلا پہنچا وہ شیر کا بیٹا سوا سے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ گجراتی بتا رہا ہوں، جب علی میں اتنا پاور ہے تو بیٹے کے پاور کا مقام کیا ہوگا؟ علی کون؟ اسد اللہ، اسد کہتے ہیں شیر کو، علی اسد اللہ۔ اب سنیں کتنے لوگ کیچ کرے آخری جملہ کہ حسین کس کا لال ہے؟ علی جب پیدا ہوئے تو بیت اللہ ہاتھوں میں اٹھایا، حبیب اللہ، اور خود جو ہے وہ اسد اللہ، وہ اسد اللہ۔ اور کربلا کی زمین پر جو پہنچا وہ ولد علی ہے، علی کا بیٹا۔ یاد رکھے کل بھی کوئی حسین کے مقابل نہیں تھا، آج بھی کوئی حسین کے مقابل نہیں۔ میرا حسین اجل ہی سے کامیاب رہا، وقت تک کامیاب نظر آئے گا۔ یہ دنیا والوں نے سمجھا کہ حسین بن علی شہید ہو گئے، مگر پوچھو ان خوش نصیبوں سے کہ شہادت حسین کے بعد جب سر حسین چلا تو میرے حسین کے لبہائے مبارک سے قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ حسین کا سر قرآن کی تلاوت میں ہے، گویا سر حسین بتانا چاہتا ہے اے میرے عاشقوں، کل مثالیں دے دینا کہ گھر کٹ جائے کوئی پرواہ نہیں، ہمارے دل میں وہ رسول کا مدینہ ہے کہ ہم زبان سے بھی قرآن کی تلاوت مرنے کے بعد بھی کرتے رہیں گے۔ حسین بن علی ہے جو کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ نظر آئیں گے۔ اسی لیے ہم حسین کا ذکر کل بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، صبح قیامت تک کرتے نظر آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ میں نے کہا مولا اس پر پہلے مجھے بعد میں تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔